بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصر کے بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کے سپرد جو لڑکی کی، حضرت سارہ نے اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ آپ نے اسے نکاح کر کے اپنی بیوی بنا لیا۔ یہ لڑکی جس کا نام ہاجرہ تھا، اللہ نے اسے بیٹا عطا کیا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ بچہ بھی شیر خوار ہی تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دونوں ماں بیٹے کو ہمراہ لیا اور فلسطین سے حجاز کی طرف لمبا سفر شروع کر دیا۔ وہ مکہ میں آئے تب یہاں نہ کوئی آبادی تھی اور نہ پانی تھا، خشک پہاڑ اور جنگل تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پڑاؤ کیا۔ جتنے دن اللہ کو منظور تھے وہ یہاں ٹھہرے اور پھر ایک روز اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے بیوی اور بچے کو چھوڑ کر چل دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام الوداع ہو کر جا رہے تھے اور اسماعیل کی والدہ اپنے خاوند کے پیچھے پیچھے چل رہی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے، کہیں ایسا نہ ہو بیوی اور بچے کی محبت غالب آ جائے اور اللہ کے حکم کے مطابق جو یہ کام کر رہے تھے اس میں خلل آئے، اس لیے آپ چلتے رہے۔ نوجوان بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی آوازیں یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل پر لگ رہی ہوں گی۔ وہ اولاد جو اللہ نے عمر کے آخری حصہ میں دی، یقیناً اولاد کتنی عزیز ہوتی ہے، مگر اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے آگے چلتے رہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا آوازیں دیتی جا رہی تھیں، اے ابراہیم، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ ہمیں اس وادی میں چھوڑ رہے ہیں جس میں نہ کوئی انسان ہے اور نہ کوئی اور چیز ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے اپنے خاوند کو آواز دی، اے ابراہیم، ہمیں کس کے پاس چھوڑے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ کے پاس۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے فوراً زبان سے نکالا، اللہ کے ساتھ رہ کر میں راضی ہوں۔ چلتے چلتے مزید پوچھا، کیا اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے، ہاں۔ یہ سنتے ہی حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی رضا یقین میں بدل گئی اور انہوں نے کہا، یہ بات ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اب حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے واپسی کی راہ لی اور بیت اللہ کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ دوسری جانب حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے جسے سنبا کہا جاتا ہے۔ وہاں اللہ کے خلیل ٹھہر گئے، چہرہ کعبہ کی طرف کیا، ہاتھ بلند کیا اور اپنے اللہ سے مخاطب ہوئے، اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کو میدان مکہ میں جہاں کھیتی نہیں، تیرے عزت والے گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ اے پروردگار، تاکہ یہ نماز پڑھیں، تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو میووں سے روزی دے تاکہ تیرا شکر کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین چلے گئے۔ دوسری جانب حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے پاس کھجوروں کا ایک تھیلا تھا اور پانی کا مشکیزہ تھا۔ چند دنوں کے بعد پانی ختم ہو گیا اور پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ پیاس ستانے لگی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا خود تو پیاسی تھیں مگر ننھے اسماعیل کو اپنا دودھ پلائے جا رہی تھیں، لیکن آخر کب تک؟ مسلسل پانی نہ پینے کی وجہ سے ننھے اسماعیل کے لیے والدہ کا دودھ بھی کم ہوتا گیا۔ پیاس نے برا حال کر دیا اور ماں کی بھی حالت خراب ہوتی گئی۔ اسماعیل روتے جا رہے تھے، شدید رونے کی وجہ سے ان کی حلق خشک ہو گئی تھی اور پیاس کی وجہ سے شدید تڑپ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد رونے کی سکت بھی ختم ہو گئی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ اس ویران جگہ پر سوائے اسماعیل کے اور کوئی نہ تھا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا سے اپنے بیٹے کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی اور دل میں امید تھی کہ یقیناً اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تھوڑی دیر بعد جب اسماعیل کی حالت زیادہ بگڑی، حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی امید بھی ختم ہوتی گئی، لہٰذا ایک ماں بے بسی کی حالت میں دوڑ پڑی۔ چند قدموں کے فاصلے پر ایک پہاڑی ٹیلہ جس کا نام صفا ہے، حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا اس پر چڑھیں کہ شاید کوئی بندہ نظر آ جائے، اس دکھ کی گھڑی میں کہیں سے مدد آ جائے۔ اوپر چڑھ کر دیکھا مگر کوئی بھی نظر نہ آیا۔ پھر کعبہ کی طرف منہ کیا، لخت جگر پر نظر دوڑائی، ننھا اسماعیل ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ ننھے اسماعیل کی ماں ممتا کی ماری اب پھر تیزی سے قدم اٹھانے لگی۔
سامنے ایک پہاڑی تھی جس کا نام مروہ تھا۔ اس پر چڑھنے لگ گئی کہ وہاں سے کوئی مدد نظر آ جائے، مگر وہاں بھی کوئی مدد نظر نہ آئی۔ ننھے اسماعیل کی والدہ نے اس طرح دونوں پہاڑیوں کے مابین دوڑتے ہوئے 7 چکر لگائے۔ 7ویں چکر پر جب وہ مروہ کے پاس پہنچی تو ایک آواز سنائی دی۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا فوراً کھڑی ہو گئیں اور پریشانی کے عالم میں آگے پیچھے دیکھنے لگ گئیں کہ آواز کہاں سے آئی ہے۔ آخر حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا بولیں، اے ہمیں آواز سنانے والے، اگر تیرے پاس ہماری فریاد رسی کا کوئی سامان ہے تو سامنے آ۔ اللہ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے وہ ننھے اسماعیل کے پاس ظاہر ہوئے۔ انہوں نے زمین پر ایڑی ماری، پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا اور فوارہ بن کر ابلنے لگا۔ ننھے اسماعیل پر پانی کی چھینٹیں پڑنے لگیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے یہ منظر دیکھا، فوراً اسماعیل کی طرف دوڑیں۔ ہماری روحانی ماں قربان ان کے ایمان اور حوصلہ پر، صبر پر جو آخری وقت تک قائم رہا، ورنہ آج کی طرح کوئی بے حوصلہ خاتون ہوتی، ایسے موقع پر خاوند کو کوستی اور نہ جانے کیا کیا بولتی۔ یہاں جنگل بیابان میں ہم کو اکیلا لا کر چھوڑ دیا اور اب نہ جانے کہاں چلا گیا ہے، ہمارے لیے کچھ سوچا بھی نہیں۔ دوسری طرف حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے بے بسی کے اس عالم میں جس قدر جو کر سکتی تھی وہ کیا، مگر آخری لمحات تک زبان سے شکوہ نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ مولا کریم نے بھی اپنی بندی اور اپنے بندے کو اونچا مقام دینا تھا، لہٰذا آزمائش بھی اتنی سخت تھی، بلکہ زندگی کے آخری لمحہ تک آزمائش کو جاری رکھا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کامیاب ہو گئیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا جب ننھے اسماعیل کے پاس پہنچی، اسماعیل کو پانی پلایا اور خود بھی پیا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے جلدی جلدی سے چلو بھر کر اپنی پانی کی تھیلے بھرنے لگیں کہ پانی ختم نہ ہو جائے، مگر پانی کا جوش بڑھتا جا رہا تھا۔ فرشتہ نے حضرت حاجرہ کو مخاطب ہو کر کہا، ضائع ہو جانے کا خوف مت کھاؤ، یہاں پر اللہ کا گھر ہے، یہ ننھا بچہ اور اس کا باپ عنقریب اس گھر کو بنائیں گے اور اس گھر کے پاسبانوں کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ سنا تو مزید اطمینان نصیب ہوا، اس اندیشے کے تحت کہ پانی ادھر ادھر ضائع نہ ہو۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے پانی کے ارد گرد پتھر وغیرہ رکھ کر فصیل بنانا شروع کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اسماعیل کی ماں پر رحم کرے، اگر وہ زمزم کو یوں ہی چھوڑ دیتی تو وہ جاری چشمے کی شکل میں رہتا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اپنے پیارے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے حاجیوں پر یہ فرض کر دیا کہ جو بھی کعبہ کی زیارت کے لیے آئے گا وہ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے گا اور وادی کے درمیان اس طرح تیز دوڑے گا جس طرح حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے تیز دوڑ لگائی۔ یہ اللہ کریم کو اپنی بندی کا عمل اتنا پسند آیا کہ قیامت کے دن تک اس کو دین کا حصہ بنا دیا۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اپنے اللہ سے راضی۔